السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرزا علی انجینئر۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے آج 12 تاریخ ہے، یعنی 12 نومبر ہے اور دن بدھ کا ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 12 نومبر کے دن یعنی آج کے دن مرزا انجینئر کی سماعت ہونی تھی، ایک ضمانت پہ بات ہونی تھی اور دوسری اسلامی کونسل کے بارے میں بھی بات ہونی تھی۔ جو انہوں نے مرزا انجینئر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا، یعنی جو انہوں نے فتویٰ لگا دیا تھا، تو ضمانت بھی بات ہونی تھی، لیکن ضمانت کی ہم بات کرتے چلے وہ تو 2 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 12 نومبر ہے، کل 13 اور پرسوں 14 تاریخ کو دوبارہ یعنی سماعت ہوگی، یعنی جمعے والے دن۔ تو ناظرین اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے دن یعنی بدھ کے دن 12 نومبر کو مقدمہ سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جس میں انجینئر کے خلاف اسلامی کونسل کی توہین مذہب کے متعلق قرارداد درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی کونسل کے پاس یہ کہاں سے اتھارٹی آ گئی کہ وہ یعنی ایک بندے کے اوپر یہ الزام لگائے۔ تو ناظرین لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ مرزا انجینئر وہ بندہ ہے جس بندے نے آ کر عوام الناس کو یہ شعور دلایا کہ یہ جو ایک طبقہ ہے آپ کو بزرگوں کی طرف لگائے ہوئے ہے، یعنی عوام الناس کو ان لوگوں نے گمراہی کی طرف رکھا ہوا ہے۔ یعنی مرزا انجینئر یہ کہا ہے کہ بندہ رب العالمین کا قرآن پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کا ہی پیغام دیتے رہے ہیں۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے یقین مانیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو اگر پیغام دیا تو توحید کا ہی دیا۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ سمجھ لے اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ تو ناظرین مثال کے طور پہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے اور اماں جی حوا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھیں گے تو جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام نے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تھا، لیکن ناظرین بندہ خود سوچے اللہ پاک نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے کہ اب یہ کلمے آپ دہرائیں۔ تو اگر ان کے بقول مان لیا جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ربنا کہا نا، ہمارے رب، اللہ پاک نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا۔ دیکھیں اگر پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تمام انبیاء علیہ السلام نے رب کہہ کر پکارا ہے سوائے ایک نبی کے، وہ ہے نبی یونس علیہ السلام، جنہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ورنہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہے تمام انبیاء نے رب کہہ کر پکارا ہے تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی ہے۔ تو ناظرین اگر یہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈالا ہے، تو ناظرین اگر آپ سورہ ہجر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے نا وہ رب العالمین کو پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، یعنی وہ بھی رب کہہ کر پکار ہے۔ یہ جملہ یہ آیت سنانے کا مقصد یہ تھا، تو پھر شیطان نے کس کا وسیلہ ڈالا ہے؟ تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں تمام انبیاء نے دروازہ کھڑکایا تو رب العالمین کا ہی کھڑکایا۔ اگر اگلے نبی کی طرف چلے تو نبی زکریا علیہ السلام ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی یعنی بڑھاپے کی عمر کے اندر رب العالمین سے اولاد مانگی ہے تو رب کا ہی دروازہ کھڑکایا۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ۔ نبی زکریا علیہ السلام بھی رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکا رہے ہیں۔ اگر آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اگلی بات اگر آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ یہ مجھے پریشانی آ گئی، اللہ یہ مجھے دکھ آ گیا، اللہ یہ دکھ پریشانی اللہ تو نے ہی دور فرمانا ہے۔ تو نبی ایوب علیہ السلام بھی رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورت آپ انفال پڑھیں گے تو جنگ بدر کا موقع ہے تو فرما رہے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ یعنی مشکل وقت کے اندر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب پکارا ہے تو رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے اگر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے تو رب العالمین کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔